قرآن کی ایک سب سے مختصر صورت میں توحید کی ایک مکمل ترین تعریف چھپی ہوئی ہے۔ آج ہم سورۃ الاخلاص کے جوہر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جسے خالص پن کی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھنے میں تو صرف چند سطریں ہیں، لیکن ان میں اتنی گہرائی ہے کہ انہیں اسلام کے بنیادی عقیدے کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ آئیے اسی بات کو سمجھتے ہیں۔ تو ہمارا سفر کچھ اس طرح ہوگا۔ ہم ایک ایک آیت کو لیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کیسے ایک مکمل تصویر بناتی ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کے نام کو ہی دیکھ لیں، الاخلاص یعنی پاکیزگی یا خالص پن۔ اور یہ نام بالکل ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صورت اللہ کے تصور کو ہر طرح کی ملاوٹ، ہر طرح کے انسانی خیال سے بالکل پاک یعنی خالص کر کے ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ چلیں اب گہرائی میں اترتے ہیں۔ ہر چیز کی شروعات ہوتی ہے پہلی آیت سے۔ یہ سمجھیں کہ یہ وہ ستون ہے جس پر پوری عمارت کھڑی ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ سننے میں کتنا سادہ لگتا ہے نا؟ لیکن اس سادگی میں ایک زبردست طاقت ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ اسلام کے سب سے بنیادی عقیدے توحید کا نچوڑ ہے۔ یہاں جو لفظ عہد استعمال ہوا ہے نا، وہ بہت خاص ہے۔ یہ صرف ایک یعنی نمبر 1 نہیں ہے۔ عہد کا مطلب ہے ایبسولوٹ وننس، ایک ایسی یکتائی، ایک ایسی انفرادیت جس کا کوئی دوسرا حصہ ہو ہی نہیں سکتا، جو ناقابل تقسیم ہے اور جس کی کوئی مثال نہیں، بالکل منفرد۔ تو پہلی آیت نے یہ تو طے کر دیا کہ اللہ ایک ہے۔ اب دوسری آیت اس تصور کو اور گہرا کرتی ہے، اس میں ایک اور اہم صفت کا اضافہ کر کے، اللہ الصمد، اللہ ابدی پناہ گاہ۔ یہاں جو لفظ ہے نا، الصمد، یہ اللہ کی ایک ایسی صفت بیان کرتا ہے جو اسے کائنات کی ہر شے سے ممتاز کرتی ہے۔ تو الصمد کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ ذات جو مکمل طور پر خود کفیل ہے، جسے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن کائنات کی ہر چیز، ہر مخلوق اپنے وجود کے لیے، اپنی ہر ضرورت کے لیے اسی کی محتاج ہے۔ کیا زبردست تصور ہے! ایک ایسا سہارا جسے خود کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ یہاں آ کر تعریف ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ اب تک ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ اللہ کیا ہے، لیکن اب تیسری آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ کیا نہیں ہے۔ اور یہ بات ہمارے تمام انسانی تصورات کو جو ہم نے دنیا میں دیکھے ہیں انہیں چیلنج کر دیتی ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ اس آیت کی ساخت پر غور کریں۔ یہ ایک دو طرفہ نفی ہے، مطلب یہ آگے اور پیچھے دونوں طرف سے ہر طرح کے حیاتیاتی رشتے کے امکان کو ہی ختم کر دیتی ہے۔ بالکل واضح کر دیا گیا ہے، ایک طرف اللہ کی کوئی اولاد نہیں اور دوسری طرف اس کے کوئی والدین نہیں، اس کی کوئی ابتدا نہیں۔ یہ بات اللہ کے وجود کو ہر مخلوق سے الگ کر دیتی ہے اور یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں آخری آیت پر۔ یہ وہ آیت ہے جو پچھلی تمام باتوں کو سمیٹ کر ایک حتمی، ایک فیصلہ کن نتیجے پر پہنچاتی ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی اس کے برابر کوئی ہے۔ یہ ہے وہ آخری مہر، وہ آخری ٹکڑا جو اس تعریف کو مکمل طور پر ناقابل تردید بنا دیتا ہے۔ مطلب بالکل صاف ہے، کائنات میں کوئی بھی چیز، کوئی بھی ہستی اللہ کے برابر نہیں، اس کا ہم پلہ نہیں، اس سے موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ ایک ایسا حتمی بیان ہے جو ہر طرح کے شک کی گنجائش کو ختم کر دیتا ہے۔ تو ہم نے چاروں آیات کو الگ الگ تو دیکھ لیا، اب ذرا پیچھے ہٹ کر ان سب کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ مل کر کیسی مکمل تصویر بناتی ہیں۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ 4 بنیادی باتیں ہیں۔ اول، وہ عہد ہے، یعنی اس کی وحدانیت مطلق ہے۔ دوم، وہ الصمد ہے، یعنی مکمل طور پہ خود کفیل اور سب کا سہارا۔ سم، اس کا کوئی نسب نہیں، نہ اولاد نہ والدین۔ اور چہارم، اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ یہ چاروں نکات مل کر ایک ایسی تعریف بناتے ہیں جس میں کوئی جھول نہیں۔ اور اب سمجھ میں آتا ہے کہ اس سورت کا نام الاخلاص کیوں ہے۔ یہ سورت اللہ کے تصور کو ہر قسم کی انسانی سوچ اور ملاوٹ سے خالص کر دیتی ہے، اور ہمارے سامنے توحید کا بالکل صاف، شفاف اور خالص جوہر پیش کرتی ہے۔
یہاں ایک سوال پر بات ختم کرتے ہیں۔ آخر کیسے چند مختصر سے الفاظ میں اتنی جامع، اتنی مکمل اور اتنی گہری تعریف سما سکتی ہے؟ یہ واقعی اس کلام کی طاقت اور گہرائی پر سوچنے کی دعوت ہے کہ کیسے یہ چھوٹی سی صورت اپنے اندر معنوں کی ایک پوری کائنات سمیٹے ہوئے ہے۔